اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں، عیسائیوں اور مکہ مکرمہ کے بت پرستوں یا عرب کے بت پرستوں کی کچھ خصوصی برائیاں بیان فرمائی ہیں، اور بعض ان میں سے ایسی ہیں جو ان سب میں مشترک ہیں، اور بعض ان میں ایسی ہیں جو ان میں سے کسی خاص گروہ کے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے
اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں پچھلے تینوں گروہوں کی ایک مشترک خرابی بیان فرمائی ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کی بات پیچھے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو کعبے کے پاسبان ہونے کے لحاظ سے افضل قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی مرحلے پر اللہ کی مسجدوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ میں جانے سے انہوں نے روکا ہے۔ مثلا عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کیا تھا۔ اب یہ خود عیسائی تھے اور بیت المقدس کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اس کو لوٹ رہے تھے، اس کو برباد کر رہے تھے۔ اسی طرح ابرہہ ایک عیسائی تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں عیسائی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، لیکن اس نے بیت اللہ پر حملہ کر کے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تباہ و برباد کیا، جس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اور یہودیوں نے بیت اللہ شریف کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا۔ حالانکہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی حرمت ماننے کو تیار نہیں تھے، اور چنانچہ جب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی وقت میں اللہ کی مسجدوں اور عبادت گاہوں سے لوگوں کو روکنے کے گناہ میں مبتلا رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر بندش عائد کرے، بندش لگائے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات پر بندش لگائے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اور وسعی فی خرابہا، اور جو ان کی تخریب یا ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں گروہوں کی اس برائی کا بیان فرما دیا کہ یہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کی ہوئی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں یہ حکم دیا ہے کہ کسی عبادت گاہ کو تم اپنی طرف سے ڈھاؤ نہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو اس میں آپ جو ہدایات عطا فرماتے تھے، ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہوتی تھی کہ جو لوگ کسی عبادت گاہ میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو چھیڑنا جائز نہیں، مقابلہ انہی سے کرو جو جنگجو ہیں اور جو جنگ کرنے والے ہیں، اور جو عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں اور کلیسا میں بیٹھے ہوں یا یہودی ہوں سناگوگ میں بیٹھے ہوں، تو ان کو چھیڑنا ان کو بھی جائز نہیں، اور ان کے عبادت گاہوں کو بلا ضرورت اس کے اوپر حملہ کرنا بھی جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی جگہ مسلمان فتح پالے اور
اس فتح پانے کے بعد وہاں کے باشندوں سے صلح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کی مسجدوں کو یا ان کی عبادت گاہوں کو چھیڑنا مسلمانوں کو جائز قرار نہیں دیا گیا. لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے عبادت گاہوں کے ساتھ یہ بدترین سلوک کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے روکتے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی عبادت گاہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ کا گھر ہوتا ہے. اور اس گھر میں جب بھی کسی انسان کو داخل ہونے کا موقع ملے تو اس کے اوپر اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے آثار ہونے چاہیے. ڈرتے ہوئے داخل ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا لحاظ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیت دل میں رکھتے ہوئے ان کو داخل ہونا چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ یہ خوف و خشیت کے ساتھ داخل ہوتے، اللہ تعالیٰ کی تصور کے ساتھ داخل ہوتے، انہوں نے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی. اور بعض حضرات مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کو اب آئندہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی آئندہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کو خود مسلمانوں کی طرف سے خوف ہوگا اور یہ جب بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو اندیشہ لگا ہوا ہوگا. تو آئندہ کی پیشین گوئی بھی اس کے اندر موجود ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بنیادی اصول بیان فرمایا ہے. اگر وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں. یہودی اور نصرانی یہ لوگ آپس میں جو جھگڑتے تھے اس جھگڑے کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ ان کے قبلے الگ الگ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے بیت اللحم، اس کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو کبھی کبھی ان کے درمیان اس بات پر بھی جھگڑے ہوتے تھے کہ تم نے اس کو قبلہ کیوں بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح شروع میں جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی اور صحابہ کرام نے نماز پڑھنی شروع کی تو مسلمان اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے تھے، یعنی کعبہ شریف کی طرف. اس پر بھی یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اب تک جتنے انبیاء کرام آتے رہے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام وہ بیت المقدس کا رخ کرتے رہے ہیں، ان کی امتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی رہی ہیں، اور تم بھی اپنے آپ کو نبوت کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دیتے ہو، تو پھر تمہارا رخ بیت المقدس کی طرف کے بجائے بیت اللہ کی طرف کیوں نہیں ہوتا. اس قسم کے اعتراضات وہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو در حقیقت قبلے کی حقیقت ہی کا پتہ نہیں. جب کسی طرف رخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اس کو قبلہ قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جگہ میں بذات خود کوئی تقدس یا حرمت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے اسی طرف رخ کیا جائے گا. کسی بھی جگہ میں، کسی بھی انسان میں بذات خود کوئی تقدس نہیں ہوتا، نہ کسی جگہ میں ہوتا ہے، نہ کسی رخ میں ہوتا ہے، نہ کسی جہت میں کوئی خاص تقدس اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے.
بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کو یا کسی سمت کو مقدس قرار دے دیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو اس میں تقدس آ جاتا ہے، پھر اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دے دیں کہ اس طرف رخ کرو اسی میں تقدس پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں اب اس جگہ کے بجائے دوسری جگہ کی طرف رخ کرو تو اس میں تقدس پیدا ہو جائے گا اور پھر اسی کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ لہذا کسی بھی عمل میں یا کسی جہت میں یا کسی سمت میں یا کسی جگہ میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے۔ لہذا اس پر جھگڑنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دے دیا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس پر جھگڑنا کہ یہ تم نے کیوں اس بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور معاذ اللہ اس کے تقدس کو پامال کیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، اب مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اصل چیز ہے، نہ یہ کہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص جہت میں اپنا ذاتی کوئی تقدس رکھا ہے۔ اور خاص طور سے اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی جہت سے سمت سے ماورا ہے، وہ جہت اور سمت سے منزہ ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کا بھی رخ ہے۔ بتلانا یہ منظور ہے کہ اپنی ذات میں اس کسی جہت کے اندر کوئی تقدس یا حرمت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کی طرف حکم دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے تقدس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر سمت میں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر قبلہ مغرب کی جانب ہے تو اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف ہے، یا قبلہ اگر مشرق کی طرف ہو کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ جیسے نور پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی، وہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ لہٰذا اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی خاص سمت کو متعین فرما دیتے ہیں کہ اس طرف رخ کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی وجہ سے وہ سمت قبلہ بن جاتی ہے۔ تو اب اگر وہی اللہ تعالیٰ کسی وقت اس میں تبدیلی پیدا فرما دے اور کہے کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف قبلہ کرو اور رخ کرو، تو وہی قبلہ بن جائے گی۔ تو اس لیے اینما تولوا فثم وجہ اللہ کے معنی یہ ہے کہ جب ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو وہ جس سمت میں بھی چاہے تمہیں رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اس کی طرف رخ کر سکتے ہو۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسی آیت کے تحت یہ بات بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتی ہے کہ اگر فرض کرو کسی ایسی جگہ انسان پہنچا ہوا ہے جہاں اس کو قبلے کی سمت یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، فرض کرو صحرا میں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جس سے وہ یہ پتہ لگا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کو ستاروں سے بھی پتہ لگانا ممکن نہیں ہوتا، سورج سے بھی پتہ لگانا ممکن نہیں ہوتا، عام آدمی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان اپنی سی کوشش کر لے، جس کو اصطلاح میں تحری کہتے ہیں، یعنی اپنی سی کوشش کر لے یہ معلوم کرنے کی کہ قبلہ کس سمت میں ہے، خود اپنا ذہن دوڑائے سورج کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے، ستاروں کے لحاظ سے، یا اور کوئی اور طریقہ اختیار کر کے کوشش کرے کہ قبلے کی صحیح سمت معلوم ہو جائے۔ کوشش کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ وہ ایک نتیجے پر پہنچا کہ قبلہ میرے دائیں جانب ہے، اور وہ دائیں جانب رخ کر کے اسے نماز ادا کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ نماز ہو گئی۔ یہاں تک کہ اگر نماز ختم ہونے کے بعد اس کو پتہ بھی چلے کہ صحیح قبلہ کچھ اور تھا
اور میں نے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے تو تمام فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کر لو اللہ تعالیٰ کا رخ اس طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے البتہ آسانی کی خاطر تمہیں ایک جہت کی طرف متحد ہونے کی خاطر ایک قبلہ بنا دیا ہے، لیکن وہ قبلہ بھی اس طرح ہے کہ جب تک وہ معلوم ہو اس وقت تک اس کی طرف رخ کرو، اور جب اس کا صحیح تعین نہ ہو سکے اور اپنی طرف سے تم نے کوشش کر لی ہو تو جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو گے نماز تمہاری ہو جائے گی، بعد میں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یقین ہو کہ میں نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح نفلی نمازوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص سواری پر سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران وہ فرض کیجئے کسی ریل میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، بس میں ہے، یا کسی جانور کے اوپر سفر کر رہا ہے، گھوڑے پر یا خچر پر، تو جس طرف بھی سواری جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے اگر وہ نفلی نماز پڑھنا چاہے تو نفلی نماز کی اجازت ہے۔ اسی لیے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کر لو گے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفلی نماز کے اندر یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ کسی طرف بھی رخ کر سکتے ہو، اس میں خاص قبلے کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ فرائض کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں یا واجب نمازیں ہیں جیسے وتر کی نماز، تو اس کا ہر حالت میں قبلے کی طرف ہونے کی کوشش ضروری ہے۔ البتہ اگر معلوم نہ ہو سکے باوجود کوشش کے تو پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ جس طرف بھی رخ کر کے آدمی نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اور پھر اس آیت کے انتہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وسعت رکھنے والا یعنی وسعت والا کہ اس نے تم کو اتنا مقید نہیں کیا ہے کہ ہر حالت میں تم بالکل بعین ہی قبلے ہی کی طرف رخ کرو، بلکہ اس جیسی حالات میں جیسا میں نے عرض کیا تمہیں یہ وسعت دی ہے کہ تم اپنے گمان کے مطابق جس طرح بھی نماز پڑھ لو گے نماز ہو جائے گی۔ نفلے میں تمہیں وسعت دے دی ہے۔ تو وسعت اللہ تعالیٰ کے ایک صفت ہے واسع ہونا، وہ وسعت ہے، خود بھی وسعت رکھتا ہے، دوسروں کو بھی وسعت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ علیم بھی ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس وقت کس مرحلے پر کن لوگوں کو کس طرف رخ کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ تو جب اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی اپنے علم کے مطابق دیا تھا، اور جب اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنے علم کے مطابق دیا، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور مکہ مکرمہ اور عرب کے بت پرستوں کی ایک اور گمراہی کا بیان فرمایا ہے جس میں یہ تینوں کسی نہ کسی حیثیت میں شریک تھے۔ چنانچہ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہوئی ہے۔ اس میں سے عیسائیوں کے بارے میں تو یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ یہودیوں میں بھی ایک فرقہ ایسا تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، لہذا وہ بھی اس گمراہی میں شریک تھے۔ تیسرے جو عرب کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، لہذا تینوں فریق اس بات پر گویا متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو،
اس واسطے اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو اس کی قوت بازو بنے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی بھی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی طرح اس دلیل کو اگر ذرا منطقی انداز میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اس لیے اسے کسی جز کی حاجت نہیں، لہذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مرادف ہے، حالانکہ وہ سارے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں. اور کل لہو قانتون، یعنی آسمان و زمین کی تمام اشیاء اس کی فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو چاہے وہی ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آسمان روشن ہو تو آسمان روشن ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس میں ستارے حرکت کریں تو وہ حرکت کر رہے ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کر سکے. تو جب ساری کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کائنات کو چلاتا ہے، تو اس کو اپنی اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے یا اولاد کا وہ محتاج کیوں ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کے بجائے بدیع کا لفظ استعمال فرمایا ہے. بدیع اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں جو کوئی چیز پہلی بار پیدا کرے، جیسے جس کو ہم اردو میں موجد کہتے ہیں. بعد میں اگر کسی نے اس کی نقل اتار لی تو وہ چاہے اس کا بنانے والا کہلائے لیکن موجد نہیں کہلائے گا، بدیع نہیں کہلائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجد ہے، زمین آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہونا یعنی جبکہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا. تو جو ذات اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ بالکل عدم سے ایک چیز وجود میں لے آئے، تو وہ کسی اولاد کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس بنیاد کے بغیر کوئی چیز نہیں بنا سکتا. مثلا اگر کسی کو کوئی پھول اگانے ہیں یا پھل اگانے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ بیج اس کے پاس ہونا چاہیے. بیج ملتا ہے تو اس کے ذریعے وہ پودا بنتا ہے، اس کے ذریعے درخت بنتا ہے. اگر کوئی شخص کوئی آلہ بنانا چاہتا ہے تو اس آلے کے لیے بھی جو خام مال ہے اس کو ملنا چاہیے، وہ خام مال کے بغیر نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ وہ عدم سے ایک چیز کو وجود میں لانے والا ہے. اس لیے فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون. اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اس کے کچھ اسباب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے. کن کے معنی ہو جا، فیکون یعنی وہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف حکم سے ایک چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کو اولاد کی حاجت کیوں ہو؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ یا عرب کے بت پرستوں کی ایک بات نقل کی ہے جو وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے. تو فرمایا کہ وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے. اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امی فرماتا ہے یا یہ فرماتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، ان کے اوپر براہ راست قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری تھی. اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہم سے براہ راست کلام کرے، یعنی یہ کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغمبر کے اوپر وحی نازل کی اور اس کے ذریعے سے ہمیں احکام پہنچا رہے ہیں، ہم سے براہ راست اللہ تعالیٰ کیوں ہم کلام نہیں ہوتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی براہ راست کیوں نہیں آ جاتی؟ نشانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ معجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ جو لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کرام علیہ والسلام سے اس قسم کی باتیں کہتے چلے آئے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں کہ جو ان کے دل میں خیال آتے تھے وہ ان کے دل میں بھی آتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر دی ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو براہ راست سننے کی ہر ایک شخص کے اندر طاقت نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوں ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا کرے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہر انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن سکے، اور جیسا کہ سورہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پردے کے پیچھے یا کسی اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچاتا ہے، کیونکہ انسان کی فوری طور پر اس دنیا میں یہ طاقت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرے۔ دوسرے یہ کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان سے کلام کرنے لگے تو پھر یہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا، ایمان بالغیب نہیں ہوگا، اور اس سے امتحان کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک شخص جب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو رہا ہے تو اس نے خود اپنے آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سن لی ہے، تو یہ ایمان بالمشاہدہ ہے۔ حالانکہ قدر و قیمت جو ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے، جیسا کہ یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا تھا۔ تو اس واسطے یہ مطالبہ کہ ہر انسان سے، ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہو، یہ ایک لغو مطالبہ ہے اور مقصد تخلیق کائنات سے بے خبری کی دلیل ہے، کیونکہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد انسان کا امتحان کرنا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں، ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ جو تھا کہ اوتاتینا آیا، کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، یعنی کوئی معجزہ ہمیں براہ راست دکھایا جائے، اور معجزے سے ان کی مراد یہ تھی کہ جس قسم کے معجزے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دکھائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو بہت سارے معجزے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھے تھے، لیکن مشرکین مکہ نت نئے مطالبات کیے جاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی فرشتہ نظر آ جائے آپ کے ساتھ، کبھی کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ آسمان سے نازل ہو جائے، کبھی کہتے تھے کہ ان کے یہ کوئی ایسی زمین سے نہر نکال دیں جو اچانک اس میں پانی جاری ہو جائے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مطالبات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اس لیے نہیں آتے کہ بس یہ کرشمے دکھایا کریں، انبیاء کرام حق کی بات لے کر آتے ہیں، اور ان کے مناسب جو معجزہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے نازل فرمائے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا، کہ جیسا پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ اس کلام کی کوئی نظیر لے کر آؤ، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو اور انسانوں جنات سب کو جمع کر لو اور اس کی کوئی نظیر پیش کر کے دکھاؤ، لیکن کوئی دکھا نہ سکا۔ تو یہ معجزہ قرآن کریم کا معجزہ کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا، یہ آ چکا ہے تمہارے پاس،
اور پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات بھی ان کے سامنے آ چکے تھے، لیکن یہاں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو معجزہ ہم مانگیں وہ دکھائیں، جو کرشمہ ہم مانگیں اس کا مظاہرہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بین الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں یا یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں، اور یہ کسی رسول کا کام نہیں ہے کہ جو کوئی بھی شخص آ کر اس سے کوئی مطالبہ کر لے کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو وہ معجزہ ہی دکھاتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی لغو اور بیہودہ باتوں سے متاثر نہ ہوں اور اس پر غم نہ کریں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں۔ مبشرن کے معنی، بشیرن کے معنی خوشخبری دینے والے، اور نذیر ہیں یعنی آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ یعنی خوشخبری دینے والے ہیں اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہیں، اور آگاہ کرنے والے اور خبردار کرنے والے یا ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے اور برے کاموں کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ آپ کا فریضہ اپنی بات پہنچانے کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جو لوگ جہنم اختیار کر چکے ہیں، جہنم والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی آخرت میں آپ سے نہیں یہ سوال ہوگا یا مواخذہ ہوگا یا اس بات پر گرفت ہوگی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے اور ان کو دوزخ میں کیسے جانا پڑا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جواب دہی آپ کو کرنی نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے کام کیے جائیں، اور وہ یہ کہ تبلیغ اور رسالت کا فریضہ انجام دیں۔ جس بات کے لوگوں تک پہنچانے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہودی اور نصرانی لوگ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ یہودی اور نصرانی کو ہم سے اس طرح خوش کر لیں کہ وہ ہماری ہر معاملے میں خیرخواہی کریں، ہم سے ہر معاملے میں دوستی کریں، ہم سے ہر معاملے میں محبت کریں، ہم پر کوئی اعتراض نہ کریں، ہم سے کوئی بیہودہ سوال نہ کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ جب تک آپ ان کی ملت کی یعنی ان کے دین کی اتباع نہیں کر لیں گے، یہ مکمل طور سے آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ کہہ دیجئے قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ ان سے بتا دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ میں کبھی اس کو چھوڑ کر تمہارے دین کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ یہ بظاہر خطاب تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی میں یہودیوں یا نصرانیوں کی اتباع شروع کر دیں اور ان کا کہنا مان لیں یا کسی بھی غلط بات کو تسلیم کر لیں۔ وہ آپ کے بارے میں تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب کر کے کہ اگر بفرض محال اگر آپ نے بھی خواہشات کی پیروی کر لی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے آپ کو کوئی حمایتی بھی نہیں ملے گا، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ خطاب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن
سنانا پوری دنیا کو ہے کہ اگر تم اللہ کے احکام کے بجائے اپنے خواہشات کے پیچھے چلو گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو خوب سمجھ لو کہ تمہیں کوئی بچائے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خواہشات نفس کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔